بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو چاند کی دلکش چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے نہ صرف آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے بلکہ یہ آپ کے ذہنی دباؤ اور سٹریس میں حیرت انگیز کمی لانے کا باعث بنتی ہے۔ اگر کبھی چلتے پھرتے آپ کے پاؤں پر موچ آ جائے یا پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہو تو فوری طور پر برف کے ٹکڑوں سے ٹکور کریں۔ اس سے آپ کی سویلنگ کم ہوگی اور درد میں فوری آرام آئے گا۔ یاد رکھیں کہ کھانا کھاتے وقت کسی کی غیبت یا برائی کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ روحانی طور پر اس سے کھانے کی برکت اڑ جاتی ہے اور وہ کھانا بدن کو فائدہ نہیں دیتا۔ روزانہ پیدل سفر کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ باقاعدگی سے پیدل چلنے سے دل کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور دوران خون بہتر رہتا ہے۔ نیم کا رس کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اسے پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور جسم پر پھنسیاں اور پھوڑے نہیں نکلتے۔ کبھی بھی کھڑے ہو کر پانی پینے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ قدیم طبی تجربات کے مطابق یہ گھٹنوں کے مسکل درد اور جوڑوں کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ خواتین جو کچن میں زیادہ دھوئیں یا چولہے کے قریب کام کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی جلد کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ دھوئیں کی وجہ سے چہرے کی جلد لٹک سکتی ہے اور آپ کو جھریاں پڑ سکتی ہیں۔ جن لوگوں کو بھوک کم لگنے کی شکایت ہے انہیں چاہیے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک پکا ہوا امرود نمک لگا کر کھا لیا کریں۔ اس سے معدہ صاف اور بھوک کھل کر لگے گی۔ ڈلیوری کے بعد خواتین کے پیٹ پر اکثر سٹچ مارکس پڑ جاتے ہیں۔ ان نشانات کو ختم کرنے کے لیے روزانہ زیتون کے تیل کی مالش کریں، کچھ ہی عرصے میں وہ نشانات غائب ہو جائیں گے۔ زندگی میں کامیابی اور برکت چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے گھر کے بوڑھے لوگوں کی دعائیں لیں، کیونکہ بزرگوں کی دعائیں تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ رات کے وقت فریج کا ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے مشروبات پینے سے گریز کریں۔ یہ رات کے وقت گھٹنوں میں درد، جوڑوں کی خشکی کا باعث بن سکتا ہے۔ حکمہ کا کہنا ہے کہ زیادہ کھانے والا شخص ہمیشہ مختلف بیماریوں کی زد میں رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ تھوڑی بھوک رکھ کر صاف ستھرا کھانا بھی سنت ہے اور صحت بھی۔ اگر روٹی کھانے کے بعد آپ کے بدن سے گیس خارج ہو رہی ہو تو اسے برا نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک بات کی علامت ہے کہ آج کا ہاضمہ بہتر ہے اور آپ جسمانی طور پر طاقتور اور فٹ ہیں۔ بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے سے نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اگر گھر میں کسی جگہ مٹی کا تیل گر جائے اور اس کی تیز چبھنے والی بو ختم نہ ہو رہی ہو تو اس جگہ پر راکھ یا خشک مٹی ڈال کر رگڑے، بو فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناخنوں کو چمکدار اور خوبصورت بنانے کے لیے ان پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں، پھر کسی صاف کپڑے سے رگڑیں۔ آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور ناخن موتیوں جیسے چمک اٹھیں گے۔ دن میں 2 سے 3 بار برف کے ٹکڑوں سے اپنے دانتوں اور مسوڑوں کی ہلکی ٹکوٹ کریں، اس سے مسوڑوں کا درد کم ہوتا ہے اور دانتوں کی جڑوں کو آرام ملتا ہے۔ انسانی جسم کے لیے سب سے بہترین اور مفید غذا سبزیاں ہیں، اس لیے اپنی روزمرہ خوراک میں گوشت کی بجائے سبزیوں کو ترجیح دیں۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک کا بے تحاشا استعمال آپ کے مثانے کو کمزور کر سکتا ہے۔ اس سے پیشاب میں تکلیف اور جلن کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ روزانہ ایک انجیر کھانا آپ کی صحت کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، قبض سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور سبق یاد نہیں ہو رہا تو ایک آنکھ بند کر کے سبق پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے توجہ مرکوز ہوتی ہے اور سبق جلد یاد ہو جاتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں اور وہ شخص آپ کا ہاتھ جلدی نہ چھوڑے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص بہت پر اعتماد اور مضبوط شخصیت کا حامل ہے۔ عرق گلاب یا پانی میں گلاب کی پتیاں ملا کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور جوان نظر آتا ہے۔ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں
तो तमाम परेशानियां और मनफी सोचें घर से बाहर छोड़ दें। पर सुकून नींद के लिए जहन का खाली होना जरूरी है। थकन की हालत में जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि थका हुआ जिस्म जब नींद पूरी करता है तो असाब दोबारा तवाना हो जाते हैं। कदीम रिवायत के मुताबिक घर में पुदीने का पौधा लगाने से छिपकलियां घर का रुख नहीं करती और आपका माहौल खुशगवार रहता है। कहा जाता है कि घर में झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ये घर में नहूसत और कौओं की कसरत का बायस बन सकता है। अगर घर के सेन में सौंफ का पौधा लगा है तो जहरीले जानवर और सांप उसकी बू से दूर भागते हैं। किक्कर की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा चबाने से जिस्म की पुरानी से पुरानी एलर्जी और खारिश में आराम आता है। अगर आप 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हैं तो रात को 1 गिलास पानी में इसबगोल का छिलका भिगो कर पीने की आदत बना लें। शुगर के मरीजों के लिए उनकी खुराक ही सबसे बड़ी दवाई है। ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज करें जो खून में ग्लूकोज या शक्कर की मकदार को अचानक बढ़ा देती हैं। जो लोग हर वक्त अपनी उंगलियों के पटाखे निकालते रहते हैं, नफ्सियात के मुताबिक वो अंदरूनी तौर पर किसी मायूसी या बेचैनी का शिकार होते हैं। वॉशरूम की सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि गंदे वॉशरूम घर में बीमारियों और मनफी तवानाई का सबब बनते हैं, जिससे रिश्तों में भी रुकावट आती है। वॉशरूम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। यह आदत आपकी याददाश्त को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है और तवज्जो की सलाहियत को कम कर देती है। जो शख्स एक ही सांस में घट घट करके पानी पीता है वो आम तौर पर मजाज का जल्दबाज और बेसब्रा होता है। रात सोने से पहले जैतून के तेल को हल्का गर्म करके कान के पिछले हिस्से पर आपने जेंटली मसाज करने से आपकी समात तेज होगी और कानों का बजना खत्म हो जाएगा। सुबह खाली पेट सफेद तिल और अखरोट का सफूफ दूध के साथ लेने से आपकी आंखें की नजर अकाब जैसी तेज हो जाएगी और आपका धुंधलापन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। मर्दाना कमजोरी और जिस्मानी नकाहत दूर करने के लिए कलवंजी और शहद का नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, ये बेहद मुफीद है। अगर शुगर काबू से बाहर हो जाए तो रोजाना सुबह 3 लौंग पानी के साथ खाएं, इससे खून में शुगर का लेवल नॉर्मल रहने लगता है। रात को सोने से पहले सरसों के तेल से पाँव के तलों की मालिश करने से आपका दिमाग परसकून रहता है और आपकी नजर तेज हो जाती है। बाकायदगी से 40 दिन तक ये टोटके आजमाएं, जिस्म की पुरानी से पुरानी कमजोरी दूर हो जाएगी और इंसान खुद को जवान महसूस करेगा। जो लोग वजू की हालत में सोते हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देता है और उन्हें डरावने ख्वाब नहीं आते। अपने दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज बनाना चाहते हैं तो दही में बादाम का पाउडर मिलाकर खाएं और माथे पर जैतून के तेल की मसाज करें। रात को मोजे पहनकर सोने से पाँव को ज्यादा गर्माइश मिलती है, जो बाज़ औक़ात उम्र के घटने और खून के दबाव के मसाइल का सबब बन सकती है। पानी पीते वक्त बर्तन के अंदर देखकर पानी पीने से बनाई में इजाफा होता है और आपकी आंखें रोशन रहती हैं। हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने, इससे न सिर्फ लोग आपकी इज्जत करेंगे बल्कि आपके अंदर खुद इत्मीनान में इजाफा होगा। जो लोग बात बात पर कस्में खाते हैं वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं। जवानी बरकरार रखने के लिए रोज़ाना नीम गर्म पानी में 2 खजूरें भिगोकर खाएं और जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करती हैं। खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाट कर साफ करना सुन्नत नबवी है। इससे रिस्क में बरकत होती है और आपका हाजमा ठीक रहता है। रात को आंखों में असली सुरमा डालने से आंखें इन्फेक्शन से महफूज रहती हैं, इनकी चमक बरकरार रहती है। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक जो लोग तेज चलने के आदी होते हैं वो सुस्त चलने वालों के मुकाबले में ज़्यादा पुरइत्मीनान और कामयाब होते हैं। घर में सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और काले कपड़ों से परहेज करें, क्योंकि सफ़ेद रंग रूहानियत और सुकून की अलामत है। याद रखें, एक अच्छा इंसान दुनिया की नज़र में तो बहुत मुअज़्ज़ज़ होता है, लेकिन अपने ही घर में उसकी कदर कम की जाती है। इसलिए सब्र से काम लें। जो लोग एक ही बार में बात
سمجھنا چاہتے ہیں وہ تکرار ناپسند کرتے ہیں، وہ اکثر زندگیوں کی پیچیدگیوں سے اکتا چکے ہوتے ہیں۔ مسور کی دال کا استعمال معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو میٹھا پھل کھاتے ہوا دیکھیں تو یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ جو عورتیں دودھ اور دہی کا کثرت استعمال کرتی ہیں وہ بڑی عمر میں بھی جوان نظر آتی ہیں اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چلتے وقت اپنے قدم گننے والے لوگ نفسیاتی طور پر بے صبرے اور ہر کام میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بات بار بار دہراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند اور احساس مند ہے۔ ڈپریشن اور ذہنی پریشانی سے نجات کے لیے صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پئیں، اس سے آپ کا وزن نیچے آئے گا اور آپ کا موڈ خوشگوار ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو کامل صحت عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشاتیں اور ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری ان باتوں اور ٹوٹکوں کو دوسرے تک بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ یاد رکھیں یہ تمام معلومات عام آگاہی کے لیے ہیں۔ کسی بھی چیز کو باقاعدہ علاج کے طور پر استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔